آپ خیر کی بات کہیں، آپ اچھائی کا جملہ کہیں، آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں، آپ کہیں ان سے کہ یہاں شہید ہو گئے حضرت سعید ابن مسیب جیسے لوگ، لیکن حجاج ظالم تھا تو انہوں نے ظالم کہا۔ بڑی مار کھائی امام احمد بن حنبل نے، ان کا پورا کرتا اور ان کا پورا لباس اور تہمت خون سے سارا بھر گیا، لیکن انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو غلط کہہ رہا ہے۔ جنازے نکلے علماء اور محدثین کے جیلوں سے، لیکن انہوں نے کہا حق حق ہی ہوتا ہے، خیر خیر ہی ہوتی ہے۔ ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم اپنوں کو منع ہی نہیں کرتے، ہم لاڈ میں پیار میں محبت میں تباہی کرتے جاتے ہیں اپنوں کی۔ جہاں کسی میں کمزوری دیکھیں ہاں سمجھائیں پیار کے ساتھ، قائل محبت کے ساتھ کریں، لہجہ مصلحانہ ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، لیکن حق بات کریں۔ بنی اسرائیل کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملایا کرو، وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق نہ چھپایا کرو، نہ باطل کو حق سے ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا، اسے علم تھا، وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی، وہ شہادت اس کے پاس تھی، اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی۔ یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا۔ لو اب تیرے منہ میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی، اب نہ بولنا، چونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا، جب تیری ضرورت تھی، جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے، جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے، جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی، تو بولا نہیں، تو آج تو میدان محشر میں آیا ہے۔ تو میرے محبوب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہے اور بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے تو